سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے اور ہمارا موقف جو ہے سننے کا موقع بیان کرنے کا موقع دیا۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل کا دن اور آج کا دن دو تاریخیں جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہیں، جن میں کہ ایک آئینی امینڈمنٹ بظاہر پاس کی گئی ہے اور جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، جس نے عدلیہ کو بے بس اور کمزور کیا اور اس پر بے شمار حملہ ہوا ہے اس آئین میں، اس آئینی ترمیم میں۔ لہذا ہم وکلا اس آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ جو ہے دوسری بات، یہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ یہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ آئین کے بنیادی مقاصد اور بنیادی فیچرز اور بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہو۔ یہ آئینی ترمیم بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ کم از کم دو بنیادی جو ڈھانچے کے اور فیچرز ہیں، یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سیپریشن آف پاورز، اس کے برعکس ہے۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی 17 ججز کی ججمنٹ موجود ہے کہ ایسی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی سمجھی جائے گی اور وہ آئین کا حصہ نہیں بن سکتی اور ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں۔ تو اس لیے ہم وکلا آئین کے سپاہی ہوتے ہوئے ہم پر فرض ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں، ہم اس کے تحت عدلیہ کا تحفظ کریں، اور لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں کنسنسس ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ملک کی تحریک چلائیں گے وکلا کی، تاکہ یہ بدنما دھبا جو آئین پر کل اور آج لگایا گیا ہے اور اس کے تحت جو حملہ کیا جا رہا ہے اس کو ہم روکیں گے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا پاس کرنے کا طریقہ کار بھی غیر آئینی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نمبر پورے کیے گئے ہیں، نمبر پورے کیے گئے ہیں کسی کو اغوا کر کے، کسی کو پر جبر کر کے، کسی کو اٹھا کے۔ ہمارے سامنے میرے سامنے سینٹ میں دو لوگ ایک بیچارے کو اٹھا کے کراچی سے کہیں ویل چیئر پہ لے کے آئے ہیں، ایک خاتون کو اسی طرح سختی کر کے لے آئے ہیں۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر وہ ووٹ نکال دیے جائیں جو کہ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ہیں تو پھر یہ آئین کا نمبر پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 5 ارکان کو، جن کو کئی دن سے غائب کیا ہوا تھا، کہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا تھا، ان کو کل لایا گیا اور ان کے 5 ووٹوں سے کہیں جا کے ایک نمبر سے ان کا نمبر پورا ہوا۔ اس لیے اگر وہ 5 بھی کاؤنٹ نہیں ہو سکتے، اسی طرح سینٹ میں جو 2 بی این پی کے جو ممبر ہیں، جس کو اختر مینگل صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ووٹ نہیں دیں گے، وہ بھی آئین کے برخلاف ہوا ہے۔ اور اس میں بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں قاضی صاحب کا، موجودہ چیف جسٹس کا ایک بہت افسوسناک کردار ہے۔ انہوں نے بے وقت ایک ریویو پیٹیشن جو کہ 2 سال پینڈنگ تھی 63A کے بارے میں، اس کو لگا کے ہارس ٹریڈنگ کا رستہ کھولا تاکہ ان کو اجازت دی جائے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کریں اور اپنے نمبر پورے کریں۔ یہ ججمنٹ جو ہے ہر لحاظ سے
قابل مذمت ہے اور اس پر عمل درآمد بالکل نہیں ہو سکتا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کو چیلنج کریں گے ہر طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی آئین پر اور عدلیہ پر یہ حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہ بھی اپیل کریں گے آپ سارے وکلاء سے، 25 تاریخ کو موصوف یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ دن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں وکلاء یوم نجات کے طور پر منائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آئین پر سب سے بڑا حملہ اور عدلیہ پر سب سے بڑا حملہ ساری تاریخ میں جو ہوا ہے وہ ان کی صدارت میں اور ان کے شمولیت سے ہوا ہے۔ اگر یہ رستے نہ دکھاتے ان کو تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا میں یوم نجات کے لیے سارے پاکستان میں وکلاء سے ہم سب مل کے، ہمارا کنسنسس ہے، اپیل کریں گے۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، باقی ہمارے دوست ایڈ کریں گے، کہ ہم ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں یہ تحریک چلانے کے لیے، جس طرح ہم نے 2007 میں بنائی تھی، جس طرح ہم نے 2002 میں بنائی تھی LFO کے اگینسٹ، اور جس طرح چیف جسٹس کے خلاف جو اقدامات ہوئے تھے 2007 میں، اس کے خلاف اسی طرح آج پھر ایسا معاملہ ہے جس میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ ہم ایک ایکشن کمیٹی بنائیں گے جس میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سارے صدور ہوں گے، جس میں پاکستان بار کونسل کے ممبرز ہوں گے، جن میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابقہ صدور ہوں گے، جس میں اور بار کونسل، ساری بار کونسلز کے نمائندے ہوں گے، صوبائی بار کونسلز کے، جس میں ایکٹیوسٹ ہوں گے جو پہلے آفس ہولڈر رہے ہیں، اور ہم فائنلائز جلد کر کے انشاءاللہ ان کی میٹنگ کال کر کے ایک سارے پاکستان میں کال دیں گے کہ ہم نے یہ موومنٹ کیسے آگے لے کے جانی ہے۔ اور اس میں ہم نے ہیومن رائٹس سوسائٹی، سول سوسائٹی اور بھی جو لوگ ایکٹیوسٹ ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے وکلاء کے علاوہ، لیکن چونکہ ہراول دستہ وکلاء ہے، کیونکہ آئین کا تحفظ کرنا ہمارا پہلا فرض ہے، عدلیہ کو تحفظ دینا ہمارا پہلا فرض ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ امید کریں گے کہ ہماری عدلیہ بھی، اگر وہ اس وقت آئین کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو ان کے نتائج سب سے زیادہ انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ لہذا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 25 تاریخ کو اس شخص کے جانے کے بعد کوئی انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ اپنے تحفظ کے لیے کام کرے گی۔ ایک بات اور آخر میں کروں گا کہ ہم سب وکلاء بلیو کرتے ہیں سینیورٹی پرنسپل۔ ہم نہیں مانیں گے اگر کسی اور کو جو سینیورٹی پر پورا نہیں اترتا اگر چیف جسٹس بنایا گیا۔ 26 اکتوبر کو صرف اور صرف منصور علی شاہ جو کہ سب سے سینئر جج ہے اس کو چیف جسٹس وکلاء برادری مانے گی، ہم کسی اور کو نہیں، جو آؤٹ آف ٹرن جس کو چیف جسٹس لگایا گیا۔ اس پر ہمارا پہلے بھی جب سجاد علی شاہ کو بنایا گیا تھا 700 جان صاحب کو اگنور کر کے، تب سے ہم نے تب بھی موومنٹ چلائی تھی اور ہم کامیاب ہوئے تھے، اور سن 1998 میں اسد علی کیس میں ججمنٹ حاصل کی تھی جس میں کہا تھا کہ ہر صورت آئین کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں